بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا دریا خان کی اسکرین کے ساتھ آپ کی میزبان ہنا ناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا دریا خان کی ٹیم آج موجود ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے خواہش مند عمران برقی خان صاحب کے پاس، جو کہ ابھی ملاقات کر کے آئے ہیں، انٹرویو دے کے آئے ہیں خان صاحب کو۔ بات کریں گے ان سے اور جانیں گے آخر کیسا رہا انٹرویو، بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ایسے کون سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے انہیں عرفان اللہ خان صاحب سے علیحدگی کرنا پڑ گئی، نیکسٹ ان کا لاہی عمل کیا رہے گا، تمام طرز باتیں جانیں گے عمران برقی خان صاحب کی زبان۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ فائن بائی گریس آف اللہ۔ سر مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کی آپ کی جرنی پی ٹی آئی کے ساتھ کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میرا دریا خان جو آپ کا چینل ہے، جو انتہائی متحرک چینل ہے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، جو ٹائم ٹو ٹائم ہمارا اور دیگر جو ہمارے رفائی کاموں والے دوست احباب ہیں ان کے موقف لیتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، ابھی جو ہم 4 روز پہلے لاہور زمان پارک میں گئے اور ہمیں خان صاحب کی طرف سے بلایا گیا تھا کہ انٹرویوز کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ جیسے میں نے نامینیشن کے لیے پیپر جمع کرائے تھے پی 92 کے لیے، اور وہاں جب ہم خان صاحب کے پاس پہنچے جو انہوں نے مجھ سے کویشچن کیے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب نے میرا انٹروڈکشن مجھ سے مانگا۔ میں نے کہا جی میرا نام عمران خان برقی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کانی گرم سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے والد صاحب کانی گرم سے مائیگریٹڈ تھے، سنس 1952 میں وہ مائیگریٹ کر کے دریا خان آئے اور یہاں کے آباد ہوئے، اور یہاں پہ انہوں نے 66 میں پیٹرول پمپ لگایا تھا یہاں پہ نا۔ تو پھر کہنے لگے کہ برقیوں کے کتنے گھر ہیں؟ میں نے کہا یہی کچھ 6-7 گھر ہیں برقیوں کے دریا خان میں، باقی تو جو ہے نا بکھر میں رائٹ لیفٹ ہیں، لیکن دریا خان میں یہ جو 5-6-7 گھر ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ سے پارٹی ورک کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے کب جوائن کی۔ میں نے خان صاحب سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 2007 میں نے جوائن کی تھی، اور میں اس وقت پی ایس آئل کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور جب میں آفس ڈیوٹی سے 5 بجے گھر آتا تھا تو میں جو مینیفیسٹو تھا ہمارا جو منشور تھا تحریک انصاف کا، وہ میں لے کے دریا خان کے گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں لوگوں میں جا کے تقسیم کرتا تھا، تاکہ اگر 10 بندے نہیں پڑھیں گے تو 5 پڑھ لیں گے، 5 نہیں پڑھیں گے تو 2 پڑھ لیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے علاقائی لوگوں کو شعور آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں، عمران خان صاحب کا ویژن کیا ہے، وہ انصاف کے لیے کیوں اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، کیا انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ پارٹی بنائی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد ہیں۔ تو الحمدللہ جب میں آتا تھا تھکا ہارا تو میں اس وقت تسیم بھی، دریا خان کے لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہیں۔ ہم گنتی کے آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم مختصر سے لوگ تھے، تو آج الحمدللہ وہی مذاق جو ہے نا لوگوں میں آج ہماری عزت بن گئی ہے، پورے کی دنیا میں عزت بنی ہے خان صاحب کی، بین الاقوامی سطح کے اوپر خان صاحب کی جو پذیرائی ملی ہے، اور اس ٹائم وہ پوری لیڈرشپ اون کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو الحمدللہ آج ان کی کاوش سے میں اس جگہ ہو گیا ہوں کہ میں آپ کو آج میں انٹرویو دے رہا ہوں۔ جی سر مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی تک جیسے آپ نے بتایا کہ ایک کوشش کی بھی ایک انتہا تھی کہ آپ نے تھکے ہارے ہونے کے باوجود تمام تر چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے، ہیلتھ سائڈ پر رکھ کے، ظاہری بات ہے ہر انسان ریسٹ کو پریفر کرتا ہے، اس کو سائڈ پر رکھ کے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا۔ ابھی تک یہ آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو آپ نے کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی نے آپ کو کیا دیا ابھی تک؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، خان صاحب کو میں نے یہی بتایا تھا کہ یہاں پہ میں اگر آپ کے پاس تشریف لایا ہوں تو میں ہرگز ٹکٹ کے حصول کے لیے یہاں پہ تشریف نہیں لایا ہوں۔ صحیح۔ میں نے اپنے ذاتی مفادات کو اپنی قومی مفادات پہ فوقیت دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے قطعاً نہیں دیکھنا کہ میری ذات کو کیا فائدہ ہے، اور یہی سوچ ہمارے خان صاحب کی اور یہی سوچ ہماری ہے۔ صحیح۔ تو میں نے جو محنت اس لیے نہیں کی کہ مجھے کوئی ٹکٹ مل جائے گا یا میں کوئی MP بن جاؤں گا، میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں اور رہوں گا۔ صحیح۔ اور انشاءاللہ جو حالات چل رہے ہیں تو مجھے امید ہے، جس طرح خان صاحب نے انٹرویو جب اینڈ کیا تو مجھے کہہ رہے تھے عمران میں نے آپ کو بلدیات کے لیے کنسیڈر کر لیا ہے۔ صحیح۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیات میں بھی مجھے موقع مل جاتا ہے، چاہے تحصیل لیول پہ چاہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو انشاءاللہ بلدیات میں رہتے ہوئے بھی میں اپنے شہر، اپنے پیارے شہر دریا خان کی عوام کے لیے بہت کچھ کروں گا جو مجھ سے ہو سکے گا. کسی قسم کی کمی کوتاہی میں نہیں چھوڑوں گا. ماشاءاللہ. سر ابھی تک آپ نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جو کہ قابل تعریف بھی ہے، لیکن سر ابھی تک عرفان اللہ خان صاحب ایک چیز کو لیڈ کر رہے تھے، ان سے الگ ہونے کی کیا وجوہات، آپ مطلب ایسی کون سی اتنی خاص وجہ تھی کہ آپ وہاں سے الگ ہوئے اور آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے اکیلے بل پہ یا اپنے بل پہ کچھ کرنا چاہیے؟ ان کی لیڈرشپ میں ایسی کون سی کمی آپ کو نظر آئی جو آپ کو لگا کہ آپ میں موجود نہیں ہے یا آپ اس کو کلیئر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور کرنا بھی چاہیے آپ کو یہ سوال. اصل میں ضلع بکر کے جتنے بھی سیاسی ہیں، چاہے نوانی ہیں، ڈھانلے ہیں، شاہانی ہیں، نیازی ہیں، اترا ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارے پرانے دوستانے ہیں، مراسم ہیں، والد صاحب کے بھی تعلق ہیں ان سب کے ساتھ. یہ سب پولیٹیشین میرے لیے نہایت قابل احترام ہے. باقی رہی عرفان اللہ خان سے دوری کی، میری عرفان اللہ خان صاحب کے ساتھ کوئی دوری نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی دور ہو گیا ہوں. صرف چند عناصر ہیں جو مجھے اور عرفان اللہ خان کو قریب نہیں آنے دے رہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اپنے اس غلیظ مقصد میں نا. تو لاہور میں زمان پارک میں جب ہم نے انٹرویو دیا تو میں اور عرفان اللہ خان صاحب علیحدہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو ان عناصر کا نام لیا. میں نے کہا عرفان اللہ صاحب آپ میرے بھائیوں، نجیب اللہ خان مرحوم مجھے بہت پیار کرتے تھے، رفیق خان صاحب ہو گئے، انعام اللہ خان صاحب ہو گئے، یہ سب مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، حفیظ اللہ خان صاحب. تو یہ لوگوں کی ایک سوچ یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ یہ خان صاحب سے دور ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہمارے قائد کا فیصلہ ہے، ٹکٹ جو انہوں نے خان صاحب کو دے دیا ہے، تو پھر اب ہم پہ فرض ہے اور ہم پہ یہ لاگو ہے کہ ہم عرفان اللہ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے. اس لیے نہیں کہ عرفان اللہ خان کو سپورٹ کریں گے، صرف پاکستان تحریک انصاف کی فتح اور اپنے قائد عمران خان صاحب کی فتح کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں گے. سر کیا آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیا شیئر کرنا چاہیں گے آخر ایسے وہ کون سی ایشوز تھے، آخر وہ ایسی کون سی باتیں تھیں جنہوں نے بیچ میں ایک درار پیدا کی؟ کیونکہ آپ کی جتنی اب تک محبت دیکھنے میں آ رہی ہے پی ٹی آئی سے، کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ بذات خود کچھ بھی نہ ہو، پی ٹی آئی کے نام پر آپ انہیں بے حد عزت اور محبت دیتے ہیں. تو اتنی محبت کے باوجود آپ نے جیسے ابھی ہمیں بتایا کہ آپ کی ویسے بھی ان سے کافی محبت تھی، آپ کو چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، تو آخر ایسی کون سی بات تھی، ہم سے وہ بات اگر آپ شیئر کریں جس نے بیچ میں اتنی بڑی دراڑ پیدا کی یا جس نے مجبور کیا آپ کو یہ سٹیپ اٹھانے پر؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسے عناصر، نئے چہرے داخل ہو گئے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بظاہر تو انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے دوپٹہ گلے میں ڈال کے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ ان کا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دور دراز سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے. بیہائنڈ دا سین جب وہ علیحدہ بیٹھا ہوتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور خان صاحب کے خلاف بھی باتیں کرتی ہیں جو ہم تک باتیں پہنچتی ہیں اور صحیح باتیں پہنچتی ہیں. وہ عناصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو نئے داخل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، گزشتہ ادوار میں وہ مختلف جماعت کے ساتھ منسلک تھے. آج انہی کی وجہ سے ہمارے اور عرفان اللہ خان صاحب کے درمیان جو اختلاف، کلیشز جو بڑے ہیں، اور الحمدللہ میں نے عرفان اللہ خان صاحب کو لاہور میں زمان پارک میں کلیئر کر دیا تھا اور ان کو اس بات کی سمجھ بھی آ گئی تھی. لیکن خان صاحب کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں علاقائی، یہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ دے آل آر فلٹرڈ. تو انشاءاللہ یہ فلٹر ہو جائیں گے اور آپ کو ریئل جو نظریاتی پی ٹی آئی ورکر ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے ان فرنٹ آف یو انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک کویسچن آپ سے کیا کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ
ٹھیک ہے, پھر آپ کے فیملی کے کتنے ممبرز یہاں پر رہتے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا ایک یہ مطلب نظریہ تھا کہ وہ نیو کمرز کو سامنے لے کر آئیں گے, لیکن اگر سیاسی بیک گراؤنڈ ہی دیکھا جائے گا تو نیو کمرز کیسے سامنے آئیں گے؟ سیاسی بیک گراؤنڈ تو وہی پھر منجے ہوئے کھلاڑیوں تک ہی رہ جاتا ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانے پاپیوں میں شمار ہیں. تو پھر اگر اسی طرح سے بیک گراؤنڈز دیکھے گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس نظریے پر ٹکٹ دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی, خان صاحب بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور پھر تحریک انصاف میں ایک کمپین بھی چلائی ہے. سیاست اور کھیل کا میدان اس میں تھوڑا سا فرق ہے. خان صاحب کو انتہائی محنت کر کے انہوں نے بھی دھوکے کھائے, انہوں نے بھی تکلیفیں جی, اور ان کے ساتھ بھی دوستوں نے کافی فلرٹ کیے. اب خان صاحب وہ والے خان صاحب نہیں رہے. آپ خود دیکھیں کہ اس وقت خان صاحب نے جب ہمارے انٹرویوز لیے تو جو سابق ایم پی ایز ہیں, یقین کریں میرے ساتھ وہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. جہاں پہ جیسے نوکریوں کے لیے لوگ جاتے ہیں نا, اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, مجال ہے کوئی اپنی قطار سے ادھر ادھر ہو جائے. تو خان صاحب کا اتنا ایک ڈسپلن انٹرویو تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کے اندر ایک بہت بڑی چینج آ گئی ہے. تو باقی رہی, میں کہتا ہوں جو نئے آنے والے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف اسٹرینگتھن ہو, آگے بڑھے, نوجوان ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے باشعور لوگ آئیں, اچھی بات ہے, لیکن شرپسند لوگ نہ آئیں جو پارٹی کے اندر دراڑیں پیدا کریں, جو پارٹی کے پرانے ورکر ہیں, نظریاتی ورکر ہیں, ان کو جدا نہ کریں, ان کے لیے کوئی نگیٹو سوچ نہ رکھیں. اور انشاءاللہ اب جو وقت گزرا ہے, جو نگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں تحریک انصاف میں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی خان صاحب کی ایک ایجنسی ہے, جو اپنی ایک ایجنسی ہے جو رپورٹنگ کرتی ہے ہر ڈسٹرکٹ سے, ان کو ایک ایک بندے کی رپورٹ ہے. تو انشاءاللہ وہ, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اب نہیں رہیں گے جو لیگ پولنگ کرتے ہیں, کنسپائریسیز کرتے ہیں یا بیک بائٹنگ کرتے ہیں. دے ول ریموو فرام پارٹی انشاءاللہ. اچھا سر, مجھے لاسٹ کویسچن کا آنسر دیں گے کہ عمران خان صاحب سے کیا یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی یا پہلے بھی آپ ملاقات کر چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میری پہلی ملاقات ہوئی تھی 2015 میں لاہور میں. تو وہاں چونکہ ایک ہوٹل میں ہوئی تھی تو ایسے تفصیلی گفتگو نہیں ہوتی, جسٹ کھڑے کھڑے وہاں پہ ہیلو ہائی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ برکی قبیلے سے ان کا تعلق ہے, اور خان صاحب ویسے بھی ہمیں پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی ماں کے ساتھ بہت پیار تھا. وہ چونکہ میرا تعلق بھی برکی خاندان سے ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے والد مرحوم اکثر کہتے تھے, وہ بزرگ تھے, چارپائی پہ جب پڑے ہوتے تو کہتے تھے خان صاحب ہمارے بھانجے ہیں. سیم ورڈنگ جب میں کانی گورم جایا کرتا تھا, وہاں کے جو بزرگ میں ملتے تھے وہ کہتے تھے یہ گھر دیکھ رہے, اس میں خان صاحب سوئے تھے, رات یہیں پہ گزاری تھی, بلکہ 3-4 راتیں ٹھہر کے آئے تھے کانی گورم میں. تو خان صاحب اپنے جو برکی قبیلے ہیں ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر مافیاز نے آپ کے سامنے ایک دھاوا بولا ہوا ہے کہ جب بھی وہ ڈیٹ پہ جاتے ہیں اسلام آباد کے لیے اپنی ہائرنگ کے لیے, اپنے ہائی کورٹ ہیئرنگ کے لیے نا, تو ان کے گھر کے اوپر دھاوا بول دیا جاتا ہے. تو یہ کے پی کے جو خاص برکی قبائل ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خان صاحب کے ارد گرد ایک حصار کھڑا کر دیتے ہیں کہ پہلے گولی ہمیں لگے گی اور پھر گولی بعد میں خان صاحب کو لگے گی. جی تو سر آپ کی اب جیسے کہ دوسری ملاقات تھی, آپ بھی ماشاءاللہ ایک سیاست دان رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہیں بھی صحیح ماشاءاللہ, پھر وہ بھی کافی ایک مطلب سمجھدار کہہ لیں, اور انہوں نے گیم میں کافی اپنا نام بنایا, اس کے بعد سیاست میں آج بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چینج فیل ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر صرف کیونکہ بار بار سننے میں یہی آ رہا تھا, جب عرفان اللہ خان صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا تو عوام کی ایک ہی بات تھی کہ یہاں پر رشتہ داری نبھائی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا صرف رشتہ دار تعلق دار ہی وہاں پر ٹکٹ لے سکتے ہیں یا لوگ جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی نیو کمر جانا چاہے جیسے مجھ میں سے یا ہماری عوام میں سے کوئی ایک بندہ, تو آخر اس میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ جا سکتا ہے یا ان کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب میرٹ پسند لیڈر ہیں. صحیح.
وہ قطعی طور پہ اپنے خاندان یا بلڈ ریلیشن والے یا کزنز کو پریورٹی نہیں دیتے، وہ پریورٹی دیتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کو. یہ ہمارے ایک ذہنوں میں غلط بات سوار ہے کہ وہ کزن کریسی یا اس کو وہ پریورٹی دیتے ہیں. اس وقت چونکہ اگر دیکھا جائے تو عرفان اللہ خان صاحب پہلے بھی الیکشن انہوں نے ضمنی الیکشن جیتا ہے، ابھی بھی ان کی حلقے میں انتھک دن رات کی محنت جاری ہے. اور میں اگر بازید ہو جاؤں کہ نہیں میں نے ہر حال میں الیکشن لڑنا ہے اور مجھے ٹکٹ چاہیے، تو میرا خیال ہے میں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں گا اور میں خان صاحب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں گا. میں نے اپنی ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے بالائے طاق رکھ کے خان صاحب کی جو جیت ہے، جو ان کی پارٹی کی فتح ہے، ان کو میں نے فوقیت دینی ہے، نہ کہ اپنی ذات کو دینی ہے. سر اگر بلدیاتی الیکشنز میں بھی آپ کو ٹکٹ نہ دیا گیا، آپ کو موقع نہ دیا گیا، کیا تب بھی محبت ایسے ہی قائم رہے گی، یا جیسے کہ عرفان اللہ اور آپ میں، عرفان اللہ خان صاحب میں اور آپ میں جیسے کلیش آئے ویسے کچھ کلیشز کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، خان صاحب میرا جنون ہے، خان صاحب میرا لیڈر ہے، خان صاحب میری سوچ ہے. جب تک میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یا جب تک میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے ٹکٹ بلدیات کا ملے چاہے نہ ملے، مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ ملے چاہے نہ ملے، میں پھر بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا. ماشاءاللہ. سر اینڈنگ پر کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو آپ لوگوں کے درمیان آ کے ایسے کلیشز قائم کرتے ہیں، اور نیو کمرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر وہ انٹر کرتے ہیں تو اسے کس انداز سے کرنا چاہیے؟ جی، نیو کمر ضرور موسٹ ویلکم. بڑی خوشی ہوتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف میں نئے پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں. یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور وہ عناصر جو میرے اور عرفان اللہ خان صاحب کے بیچ میں جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں عرفان اللہ خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا انالیسس کریں. ان جو گندی مچھلیاں ہیں جو پورے جل کو خراب کر رہی ہیں، بہتر ہے کہ ان گندے عناصر کو آپ فلٹر کریں، ان کو دور کریں، اور اس کے بعد سموتھ جو ہے نا ہم پی ٹی آئی کے لیے ورک اپنا جاری رکھیں. اور مجھے انشاءاللہ کبھی امید ہے، عرفان اللہ خان صاحب کے ساتھ میری ان ڈیٹیل لاہور میں میٹنگ بھی ہوئی تھی اس بارے میں، کہ میں جاتے ہی انشاءاللہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتا ہوں. تو ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عرفان اللہ خان صاحب اور ہم اکٹھے مل کے چلیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں اور عرفان اللہ خان صاحب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان دنوں ان کو اور جیلسی اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پھر کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں. جبکہ میرا موٹو نہیں ہے، میرا مقصد صرف خان صاحب ہے، خان صاحب کی فتح ہے اور خان صاحب کی جیت ہے. میں بار پھر کہہ رہا ہوں کہ بکر کے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں. اور یہی کویسچن خان صاحب نے لاہور میں انٹرویو میں بھی مجھے کہا تھا کہ اگر میں ٹکٹ عرفان اللہ خان صاحب کو دے دیتا ہوں، احترام ہے، مجھے ٹکٹ کے حصول نہیں چاہیے. میں یہاں پہ اگر آیا ہوں تو اپنی موت سے پہلے خان صاحب میں آپ کی زیارت کے لیے آیا بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا جوش اور جذبہ قائم رکھے. سر ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو آج بھی ترقی دے اور اللہ پاک خیر کرے. اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان.